قرآن کریم کی جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں پڑھی ہے، جو اہل علم ہیں انہوں نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ مجھے کس تعلق سے بولنا ہے۔ ٹاپک ہے قیامت کا منظر یا قیامت کی ہولناکیاں۔ قیامت ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اور وہ 6 چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان 6 میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کے اندر قیامت بھی شامل ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر قیامت کا ذکر فرمایا، آخرت کا ذکر فرمایا، قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر بیان فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی۔ یعنی قیامت کا دن ایسا نہیں ہے کہ جو صرف انسان کے خیالات کے اندر ہو اور یہ سوچے انسان کہ پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، آنے والا ہے یا نہیں آنے والا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک تو قیامت کا ذکر اور اس پر بھی قسم کھا کر ذکر، اور قسم کھانے والا کون؟ اللہ رب العالمین، اور وہ قیامت کا ذکر کر رہا ہے اور قسم کھا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو یقینی ہے، جو ہمارے ایمان میں شامل ہے، ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی۔ یعنی قیامت تو آنا ہی ہے، یہ دن ضرور آنا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اور یہیں پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے یہ بھی فرما دیا، لا ریب فیہا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا جاتا کہ قیامت آنے والی، اتنا کافی تھا، لیکن اس کو اور پھر مؤکد کیا گیا، لا ریب فیہا بڑھایا گیا کہ شک شبے میں مت پڑنا کہ آئے گی یا نہیں آئے گی، کب آئے گی۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب بھی تھوڑا بہت انسان یہ سوچے کہ ہمیشہ سے یہ سوچ کر آئے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں، ابھی تک تو نہیں آئی۔ چلو ٹھیک ہے، آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ اور اگر آئے گی تو ابھی بہت ٹائم ہے قیامت آنے میں۔ یہی سوچتے ہیں نا ہم اور آپ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک تم لوگ، انہم یرونہ بعیدا، تم اس کو دور خیال کرتے ہو کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، یعنی تم کو دور لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وہ تم کو دور لگتی ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، یعنی بالکل قیامت آنے والی ہے، قیامت کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے۔ تو پہلی چیز قیامت آنے والی ہے، قسم کھا کر بیان کیا۔ آگے فرمایا، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ کب آئے گی؟ تمہیں دور لگتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا اس بات پر کوئی عقیدہ نہیں تھا، جب وہ یہ سنتے تھے تو مذاق بنایا کرتے تھے، یہ بات ان کے ذہن کے اندر نہیں اترا کرتی تھی۔ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، مٹی بن جائیں، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، گل جائیں، سڑ جائیں، مٹی میں مل جائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا،
جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ ہمیں دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، کہ ہمیں دوبارہ سے بنایا جائے گا، کہ ہمیں دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے گا۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ مٹی میں مل گئے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، گل گئے، سڑ گئے، مر گئے، پھر دوبارہ سے ہمیں بنایا جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، او انسانوں ہم تو اس بات پر بھی طاقت رکھتے ہیں، اس بات پر بھی پورا کا پورا کنٹرول رکھتے ہیں، عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، کہ تمہارے پور پور کو جمع کر دیں، تمہارے پور پور کو اکٹھا کر دیں۔ پور جانتے ہیں نا، یہ جو انگلیوں کے اوپر ہوتے ہیں نا، یہ نشان جو ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں۔ ہڈیاں تو پورے بدن کی بہت بڑی بات ہے، ہم تو تمہارے پور پور اکٹھا کرنے کے اوپر طاقت رکھتے ہیں۔ تو قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا، مرنے کے بعد جب مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں اور دوبارہ اس کو انسان کو اٹھایا جائے گا۔ قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو اس چیز سے ڈرایا کرتے تھے، جب بھی آئے انہوں نے ڈرایا، جو نبی آئے انہوں نے قیامت سے ڈرایا، قیامت کے تعلق سے بتایا کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آخرت کا آنے والا ہے جس میں حساب و کتاب ہوگا، ہمارے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، ہر نبی ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا نقشہ بھی قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب انکار کرنے والوں کو گروہ کی شکل میں جہنم کی طرف ہانکتے ہوئے لایا جائے گا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، محمد رسول اللہ کو نہیں مانا، قیامت کا انکار کیا، آخرت کے دن کا انکار کیا، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب ان لوگوں کو جہنم کی طرف ہانک کر گروہ گروہ کی شکل میں لایا جائے گا، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، جب وہ جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ جہنم کے دروازے جانتے ہیں آپ کتنے ہیں؟ کتنے دروازے ہیں جہنم کے؟ 7 دروازے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ فرمایا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب جہنم کے دروازے کے قریب ان کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، دروازوں کو کھول دیا جائے گا، ابھی یہ جہنم میں جانے والے ہوں گے کہ ان سے ایک سوال کیا جائے گا، وقال لهم خزنتها، جہنم کے داروغے، جہنم کا داروغہ ان سے سوال کرے گا، وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، او جہنمیوں ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، جو تمہیں رب کا قرآن پڑھ کر سناتے تھے، جو تمہیں اللہ کی باتیں بتایا کرتے تھے؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، او لوگو، او جہنمیوں کیا بتاؤ تمہارے پاس میں تمہارے رب کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے؟ تو پہلی چیز تو یہ پوچھیں گے کہ رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا،
اور دوسری بات ان کی جو ہوگی وہ یہ ہوگی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا تمہارے پاس میں تمہارے رب کے رسول نہیں آئے جو تمہیں آج کے اس دن سے ڈرایا کرتے تھے، آج کے اس ملاقات کے دن سے ڈرایا کرتے تھے، آج کے اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے؟ کیا تمہارے پاس میں رسول نہیں آئے؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے؟ تمہیں کسی نے نہیں سمجھایا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، جزا سزا ہونا ہے، نامہ اعمال کا بٹوارا ہونا ہے، جنت اور جہنم میں جانا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا تمہیں؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے، ہمیں تو سمجھانے والے بھی آئے، ہمیں تو رب کا قرآن پڑھ کر سنانے والے بھی آیا کرتے تھے، لیکن ہم ان کا انکار کر دیا کرتے تھے، ہم اس کو مانا نہیں کرتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آواز آئے گی قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، او میرے فرشتوں زیادہ دیر نہ لگاؤ، او میرے فرشتوں زیادہ دیر نہ لگاؤ، یہ جہنم کے دروازے جو تم نے کھول رکھے ہیں، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کے اندر داخل کر دو، ان دروازوں کے اندر جلدی سے جلدی ان کو داخل کر دو، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ دو باتیں پوچھی جا رہی ہیں، رب کی آیتیں پڑھ کر سنانے والا کوئی نہیں آیا، تمہیں آخرت کے دن سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، قیامت کے دن سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، دو باتیں۔ تو کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے، ہم نے انکار کر دیا۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ڈالو ان کو جلدی سے جہنم کے اندر۔ تو قیامت ایسی چیز ہے، اس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر، حدیثوں کے اندر اس کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کائنات پر، اللہ کی قدرت پر جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے بھی دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پیدا کرے گا، دوبارہ سے بنائے گا، لیکن کیسے بنائے گا؟ اللہ کی قدرت پر انکار نہیں، کوئی شک نہیں، اور قیامت کے دن پر بھی کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انسان کو کیسے پیدا کرے گا، کیسے بنائے گا؟ انسان جب سوچتا ہے، یہی چیز تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا۔ شک نہیں تھا، یقین تھا، لیکن ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہم سے کہہ دیا کہ قیامت آنا ہے، ہمیں یقین ہے، ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین کہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی اس کو دیکھ لے رہے ہیں، یہ عین الیقین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن اللہ کرے گا کیسے وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے، رب ارنی کیف تحیی الموتى، تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن تو کس طریقے سے ان کو اٹھائے گا، کس طریقے سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا دے کس طریقے سے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ کا جواب آیا، اے ابراہیم اولم تؤمن، کیا تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے، کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، کیا تو مجھے اس بات پر طاقتور نہیں مانتا کہ میں دوبارہ سے بھی پیدا کر سکتا ہوں، دوبارہ سے بھی زندہ کر سکتا ہوں؟ اولم تؤمن، کیا تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کا جواب سنو، قال بلا، او میرے پروردگار کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، میرا ایمان اس بات پر ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن پروردگار اطمینان قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یقین ہے مجھے، میں شک نہیں کر رہا، اعتراض بھی نہیں کر رہا، مجھے نہ تیری قدرت پر شک ہے نہ قیامت کے دن پر شک ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، قال فخذ أربعة من الطير، 4 پرندے کو پکڑو، 4 پرندے کو لے لو۔ قال فخذ أربعة من الطير،
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور چاروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یعنی ان کو ذبح کرو اور ان کو آپس میں ملا دو۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اور ان پرندوں کے گوشت میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت اٹھاؤ اور الگ الگ پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دو۔ سوال تھا نا کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، الگ الگ پہاڑوں پر ان کے گوشت کو رکھ دو۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اور پھر ان کو الگ الگ ناموں سے پکارو، جن جن پرندوں کو تم نے ذبح کیا تھا ان کو الگ الگ ناموں سے، ان کے ناموں سے پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو پکڑا اور ان کو گوشت بنایا اور ان کے گوشت کو اٹھا کر پرندوں کے 4 الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے کر بلایا۔ تفسیر آپ کو مل جائے گی، پڑھ لینا۔ قرآن کہتا ہے ثم ادعوہن یاتینک سعیا، ایک ایک کا نام لے لے کر بلاؤ گے، وہی پرندہ اڑ اڑ کر تمہارے پاس میں آئے گا، وہی زندہ ہو کر اس کا گوشت، اس کی بوٹیاں، اس کے پرندہ، اس کے پر، اس کی چونچ، اس کا سر، سب کچھ آپس میں مل جائے گا، وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس میں آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا۔ یہ سب قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن کریم کے واقعات ہیں، جس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ تو قیامت آنے والی ہے، اللہ رب العالمین دوبارہ سے زندہ کرنے والا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پہلے ہی سے بیان فرما دی۔ قیامت کا نقشہ بھی کچھ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے کھینچا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگو اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اے لوگوں کر کے بتایا جا رہا ہے، قرآن کریم کے اندر کہیں یا ایھا الذین آمنوا بھی آیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، لیکن یہاں پر اے ایمان والو نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے رب سے ڈرو، نہیں، تمام لوگوں کو، اللہ کو مانتے ہو تو، نہیں مانتے ہو تو، سارے کے سارے لوگوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے قیامت کا زلزلہ۔ قیامت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے؟ آگے اللہ فرما رہا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے، یہ بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ باپ کو بھی ہوتی ہے، لیکن باپ سے 3 درجہ زیادہ بڑا درجہ ہے ماں کا، یہاں ماں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ ماں کا ذکر فرمایا گیا، ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھاؤں آپ کو کہ کتنا محبت کرتی ہے ماں اپنے بچے سے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کا گھر ایسی جگہ پر ہو جہاں پر ریلوے اسٹیشن ہو یا ٹرینیں وہاں سے نکلتی ہوں۔ اب ٹرین کی جو آواز ہوتی ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ تقریباً 5 کلومیٹر دور تک، اور اگر سناٹا ہے، علاقہ کھلا ہوا ہے، تو 10-10 کلومیٹر دور تک ٹرینوں کی آواز جاتی ہے۔ جن کا گھر اسٹیشن کے قریب میں ہوتا ہے، جہاں سے گاڑیاں نکلتی ہیں اس کے قریب میں ہوتا ہے، تو جب ٹرین نکلتی ہے نا تو پورا گھر یوں ایسا لگتا ہے اس سے ہل رہا ہو،
نئے آدمی کو اگر وہاں پر لٹا دیا جائے، سلا دیا جائے تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، نہیں لٹ پائے گا، اس کو لگے گا پورا گھر ہل رہا ہے ٹرین کے نکلنے سے. ایسا ہوتا ہے. ایک ماں ہے، ایک اس کا چھوٹا سا بچہ ہے. ٹرینیں نکلتی رہتی ہیں، ماں اپنے بچے کو لے کے سوتی رہتی ہے. رات بھر ٹرینیں نکلتی ہیں، ماں اپنے بچے کو لے کر رات بھر سوتی رہتی ہے، ماں کی آنکھ نہیں کھلتی، جبکہ ٹرین کی آواز 5-5 10-10 کلومیٹر دور تک جاتی ہے، لیکن ماں کی آنکھ نہیں کھلتی. لیکن اگر اسی رات میں ایک مرتبہ جو بچہ ماں کے پاس میں سویا ہوا ہے وہ ایک بار رو دے تو ماں کی آنکھ کھل جاتی. جس ماں کو 5-5 10-10 کلومیٹر دور آواز جانے والی ٹرینیں نہیں جگا سکی، اس ماں کو کون جگا دیتا ہے؟ بچے کی ایک آواز جگا دیتی ہے. ماں اپنے بچے سے اتنی زیادہ محبت کرتی. تو ماں اپنے اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے. اسی کو اللہ فرما رہا ہے یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، یعنی اتنی محبت کرنے والی ہوگی تب بھی اپنے بچے کا خیال نہیں ہوگا. اور ایک بات اور غور کریں اس چیز کے اوپر کہ یہاں دودھ پلانے کا ذکر فرمایا گیا. دودھ پلانے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ایسے ہی کہہ دیا جاتا کہ عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، لیکن دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ اگر اس کی کوئی فکر کرتا ہے تو وہ ماں کرتی. بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو گھر کے اور بھی لوگ اس کو کھلانے پلانے لگتے ہیں. کوئی انگلی لے کے ٹہلانے نکل گیا، کوئی اس کے ساتھ کھیلنے نکل گیا، کوئی اس کو چیز دلانے کے لیے باہر لے گیا، یہ سب کرنے لگتے ہیں. لیکن جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فکر اس کی ماں کرتی ہے، کیونکہ جو ماں کر سکتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ماں کا معاملہ یہ ہے. اور بچہ جب دودھ پیتی عمر میں ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ سے کچھ بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے کب بھوک لگ رہی ہے، مجھے کب پیاس لگ رہی ہے، مجھے کب کیا چیز چاہیے. تو ماں بہت زیادہ بچے کا خیال رکھتی ہے. ماں ہی سمجھ پاتی ہے کہ اب اسے کیا چاہیے، اب اس کو کیا چاہیے. کیونکہ بچہ اس عمر میں ہے کہ بول نہیں سکتا، بچہ اس عمر میں ہے کہ بتا نہیں سکتا، اپنی تکلیفوں کو بیان نہیں کر سکتا. اس وجہ سے ماں اس کی سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے کہ یہ بہت چھوٹا ہے، ابھی اس کو بولنے کا بھی شعور نہیں ہے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا ہے. تو یہ ذکر کیا گیا. فرمایا یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جب دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملها. اور حمل والی کا حمل گر جائے گا، یعنی گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا، اتنا خوفناک عالم اور اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ جو پیٹ سے ہوں گی، جو حمل سے ہوں گی، ان کا حمل گر جائے گا. وتضع كل ذات حمل حملها. حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى. یہ تو عورتوں کا حال ہوگا، یہ تو ماؤں کا حال ہوگا. آگے اللہ فرما رہا ہے وترى الناس سکارى. اور لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ تمہیں نشے میں نظر آئیں گے. ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ لوگ نشے میں، انہوں نے کچھ ایسی چیز کھا رکھی ہے اور پی رکھی ہے کہ یہ نشے میں. فرمایا وما هم بسکارى. لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا. آدمی نشے میں ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ادھر اٹھا کہ ادھر گرا. چلنا چاہ رہا ہے تو لڑکھڑا رہا ہے، بولنا چاہ رہا ہے تو الفاظ نہیں نکل رہے، بھاگنا چاہ رہا ہے تو بھاگ نہیں سکتا، بیٹھنا چاہ رہا ہے تو چکر آ رہے ہیں، ادھر اٹھ رہا ہے ادھر گر رہا ہے. نشے کا عالم یہی ہوتا ہے، کدھر پڑ رہا ہے کدھر گر رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کے. نشے میں ہو آدمی تو ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ڈر اور خوف کی وجہ سے حال یہ ہوگا کہ بھاگنا چاہیں گے تو بھاگ نہیں سکیں گے، چلنا چاہیں گے تو چل نہیں سکیں گے، اٹھنا چاہیں گے تو گر پڑیں گے، گرنا چاہیں گے تو یہ تمام معاملہ چلتا رہے گا ان کا. جیسے نشے کی حالت میں آدمی کو اپنے آپ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اس طریقے سے لوگوں کا اپنے اوپر سے کنٹرول ختم ہو گیا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى.
لوگوں کو دیکھو گے ایسا محسوس ہوگا کہ نشے کی حالت میں، وما ہم بسکارا، لیکن نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوگا۔ نشے میں نہیں ہے، عذاب اتنا خطرناک ہے، قیامت کا جو دن ہے وہ ہے اتنا خطرناک کہ لگ رہا ہے کہ نشے کی حالت میں ہے، اپنا کنٹرول اپنے اوپر سے ختم۔ یا اللہ، آخر ایسا کون سا دن ہے جس میں اتنی ہولناکی ہوگی، اتنی سختی ہوگی؟ اللہ نے اس کو دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، سننا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے اذا الشمس کورت، سورج دیکھا ہے نا کتنی اونچائی پر ہے، اللہ فرماتا ہے اذا الشمس کورت، یہ وہ دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن وہ ہوگا، اذا الشمس کورت، جو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کتنا بڑا سورج ہے، کتنی اس کی گرمی ہے، کتنی اس کی روشنی ہے۔ فرمایا اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جتنے بھی ستارے تم آج یہ آسمانوں میں دیکھ رہے ہو، اور وہ ستارے جو ہماری نگاہوں میں نہیں آتے لیکن اللہ نے ان کو بھی بنا رکھا ہے۔ سائنسداں اس کی روزانہ کچھ نہ کچھ نیا کھوج بین کرتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں ستارہ، فلاں گلیکسی، فلاں یہ، فلاں وہ۔ فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ چلتے ہیں نا، لیکن یہاں آپ کے چلنے کا ذکر ہے، یہاں تو نشے میں ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ یہ پہاڑ کیسے چلیں گے؟ اس کو اللہ نے تھوڑی وضاحت کے ساتھ میں قرآن کریم کے دوسری جگہ پہ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ کبھی آندھی میں آپ نے دیکھا ہے، جب تیز آندھی چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہلکا پھلکا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ اڑتا پھرتا ہے، ادھر سے کوئی پولیتھین اڑتی ہوئی جا رہی ہے، تیز آندھی آ رہی ہے، ادھر سے کوئی کاغذ اڑ رہا ہے، ادھر سے دھول اڑ رہی ہے، ادھر سے مٹی اڑ رہی ہے، ادھر سے ریت کے ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے پھر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، کہیں کاغذ کا ٹکڑا اڑتا پھر رہا ہے، کہیں پولیتھین، کہیں پنی، کہیں کچھ کہیں کچھ، اس طریقے کی ہلکی پھلکی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جب تک ہوا چلتی رہتی ہے اڑتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور دوسری جگہ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ اس دن اس طریقے سے اڑیں گے جس طریقے سے سردیوں کے موسم میں جب تم اپنی لحاف کو، رجائی کو جس کو اوڑھتے ہیں اور اس کے بھنانے کے لیے، جب اس کو بنانے کے لیے آپ اس کو لے کر جاتے ہیں اور وہ روئی کو دھنتا ہے، تو روئی کے کچھ حصوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب مشین میں روئی کو ڈالا جاتا ہے تو کچھ حصے اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اڑنے لگتے ہیں۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے شیخ؟ تجربہ کیا ہے آپ لوگوں نے؟ روئی کو جب لے کے جاتے ہیں تو روئی ساری کی ساری لحاف کے اندر نہیں آتی ہے، کچھ اس کے حصے جو ہیں وہ جب ایسے لکڑی مارتا ہے اس کے اندر تو وہ اڑتے ہیں اس طریقے سے، اسی کو کہتے ہیں کالعہن المنفوش۔ پہاڑ اس دن اس طریقے سے اڑتے پھریں گے، یہ ادھر سے پہاڑ آ رہا ہے، ادھر سے دوسرا پہاڑ آ رہا ہے، یہ ریزہ ریزہ ہو کر آ رہا ہے، یہ پورا کا پورا آ رہا ہے، جیسے آندھی طوفانوں کے دنوں میں کوئی کاغذ، کوئی اور چھوٹے موٹے ٹکڑے ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے ہیں، پہاڑ اس دن اس طریقے سے اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عرب کا ریگستان کا جہاز ہے اونٹ، اور اونٹ میں بھی اونٹنیاں، اونٹ کا فائدہ ہے لیکن اونٹنیوں کا اس سے زیادہ فائدہ ہے۔ اونٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس پہ سفر کر سکتے ہیں، لیکن اونٹنی کا فائدہ یہ ہے کہ ایک اونٹنی سے آپ دوسری اونٹنی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی جب 10 ماہ کی حاملہ ہو تو اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ یا آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ آپ کے پاس میں کوئی جہاز ہو تو اس کی کوئی ویلو ہوگی نا آپ کی نظر میں، ہر آدمی تو نہیں خرید سکتا۔ وہ ریگستان کا جہاز ہے اور وہ بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حاملہ ہے، یعنی اس سے ایک دوسرا بچہ آنے والا ہے، تو اس کی اہمیت خود بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
انسان اس کو بہت سنبھال کے رکھتا ہے. آپ کے گھر میں گائے بھینس بھی پلی ہوگی, جب بالکل وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور بچہ جننے کے قریب ہوتی ہے تو آپ اس کی کتنی دیکھ بھال کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ایسے موقع پر اونٹنیاں بھی انسان کھول دے گا, اس کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ان کا ہمیں کرنا کیا ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور اس دن درندوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. یہ جنگلی جانور جو ہوتے ہیں نا, یہ سب ایک دوسرے کے پورے کے گول میں بھاگتے پھر رہے ہوں گے ادھر سے ادھر. ان کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ہے کیا, معاملہ کیا ہے, آج چل کیا رہا ہے یہ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جس دن سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا. یہ سمندر کا جو پانی آپ دیکھ رہے ہو اس کے اندر آگ لگا دی جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جس دن روح کو جانوں سے ملا دیا جائے گا, جسموں سے ملا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اور جس دن زندہ دفن کی ہوئی درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا, کس گناہ کی وجہ سے تمہیں زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور یہی وہ دن ہوگا یعنی قیامت کا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور اس دن تمہارے نامہ اعمالوں کو کھول دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جس دن آسمان کی کھالوں کو کھینچ لیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ, اور جس دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جس دن جنت کو قریب کر دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ, اس دن انسان جان لے گا کہ اس نے آنے والے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کی تھی, کیا آگے بھیجا تھا. تب سمجھ میں آئے گا کہ میں نے اس دن کے لیے کیا کیا تھا, جان لے گا انسان. تو یہ ہے قیامت کا دن جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے کھینچا ہے. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. بہت ہی خطرناک معاملہ ہے قیامت کا. آج آپ لوگ دیکھتے ہیں نا, لوگوں کو کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں آرام سے, نہ ان کو مرنے کی کوئی فکر, نہ ان کو قیامت کی کوئی فکر, اپنے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. آپ ان کو چھوڑ دیجئے, کھانے دیجئے, یاکلوا ویتمتعوا, اور دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھا لینے دیجئے. ویلہہم الامل, اور ان کو اپنی آرزوؤں کے اندر ہی زندگی گزار لینے دیجئے. فسوف یعلمون, ان قریب یہ لوگ جان لیں گے. اللہ نے اسی کو دوسری جگہ فرمایا کلو وتمتعوا, کھاؤ پیو, وتمتعوا, اور دنیاوی زندگی سے تھوڑا سا فائدہ بھی اٹھا لو. کلو وتمتعوا قلیلا, تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو. انکم مجرمون, بے شک تم مجرم ہو, تمہیں قیامت کے دن دیکھ لیا جائے گا, تمہیں قیامت کے دن پکڑ لیا جائے گا. جو بھی فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا بہت اٹھا لو فائدہ, لیکن ایک دن تمہیں ضرور پکڑا جائے گا. انکم مجرمون, تم مجرم ہو. آج کوئی فکر نہیں, نہ موت کی نہ قیامت کی. ایک جگہ اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل, یہ ان کا آنا جانا, یہ مہنگی مہنگی گاڑیوں کا استعمال کرنا, اور یہ شہروں میں جگہ جگہ بڑے بڑے بہترین شہروں میں جا جا کر ان کا گھومنا, بہترین کھانا, بہترین پینا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, او لوگو, او مسلمانوں, تمہیں اس بار یہ چیز تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈال دے. یہ دھوکے میں مت پڑے رہنا کہ دیکھو ان کو کتنا مزہ آ رہا ہے, ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. متاع قلیل, یہ تو بہت تھوڑا سا سامان ہے, بہت تھوڑی سی زندگی ہے, بہت تھوڑا سا مزہ ہے. ثم مأواہم جہنم, اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو قیامت آنے والی, اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر رکھا ہے, جزا سزا, نامہ اعمال, حساب کتاب, سب کچھ ہونے والا ہے. اسی کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے. آج آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کسی کو کہ نافرمانی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے,
اس کے باوجود بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے کر رہا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، غافلوں کے انجام سے، غافلوں کے کاموں سے اللہ رب العالمین کو بے خبر نہ سمجھو۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، یہ ظالم جو کر رہے ہیں اس سے اللہ کو تم غافل نہ سمجھو۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے تو ان کو اس دن تک کے لیے مہلت دے دی ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اگر آپ دیکھ لیں کسی کو کہ یہ اللہ کا نافرمان بھی ہے، ظالم بھی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ میں کچھ برا نہیں ہو رہا ہے، اللہ اس کی پکڑ نہیں کر رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے دل کو چھوٹا مت کرو، پریشان مت ہو، ان کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ کس دن کی؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن کے لیے اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھر کے اندر کوئی چڑیا، کوئی پرندہ، کوئی طوطا وغیرہ پالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے اپنے گھر میں طوطا پال رکھا ہے، طوطے کو کیا کرتا ہے؟ وہ ایک پنجرے کے اندر بند رکھتا ہے، جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو کھانا دے دیتا ہے، کھانا لگا دیا، روٹی کا ٹکڑا کبھی دے دیا، کبھی کوئی اور چیز دے دی، تو پنجڑا ہے، پنجڑے کے اندر طوطا ہے، اور وہاں اس نے روٹی دی، کبھی کچھ پھل دے دیا، کبھی کچھ اور دے دیا، یہ پنجڑے میں رکھتے ہیں لوگ اس کو کھلانے کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گھر کے اندر چوہا جب زیادہ پریشان کرتا ہے، یا چوہیا جب زیادہ پریشان کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم لوگ ایک پنجڑا لے کر آتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک پنجڑا لے کر آتے ہیں، اور اس پنجڑے میں کیا کرتے ہیں؟ اس پنجڑے میں بھی روٹی لگاتے ہیں، اور پنجڑے میں روٹی لگا کر ہم نے رکھ دی۔ اب یہ چوہا یا چوہیا یہ بھی آیا بڑے مزے سے، اس نے دیکھا ارے پنجڑا لگا ہوا ہے، اور پنجڑے کے اندر یہ گھس گیا روٹی کھانے کے چکر میں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اندر بند ہو جاتا ہے، اندر گھسا اندر بند ہو گیا۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کے جو فرما بردار ہیں۔ اللہ کھلا دونوں کو رہا ہے، جیسے آپ طوطے کو بھی کھلا رہے پنجڑے کے اندر، اور آپ نے روٹی لگائی چوہے کے لیے بھی کھلایا، آپ نے چوہے کو بھی روٹی، چوہے کے لیے بھی آپ نے پنجڑے میں لگائی روٹی، آپ نے پنجڑے کے اندر طوطے کے لیے بھی لگائی، لیکن طوطے کے لیے لگائی تو محبت کے ساتھ میں لگائی، اور اگر چوہے کے لیے لگائی تو غصے میں لگائی۔ طوطا کھائے گا آپ کو اچھا لگے گا، چوہا کھائے گا پھنس جائے گا، اور اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا وہ محلے کے لڑکے بہت اچھے سے جانتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ اب اس کا کیا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روٹی لگا رکھی ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے نافرمان بندے ہوتے ہیں، ظالم بندے ہوتے ہیں، ان کو خوب مل رہا ہے، خوب کھا رہے ہیں، تو یہ طوطے والی مثال نہیں ہے، یہ چوہے والی مثال ہے۔ ان کو بس پھنسنے کا ٹائم ہے، روٹی ان کے لیے بھی رکھی ہے، روٹی طوطے کے لیے بھی لگائی ہے، لیکن یہ چوہے ہیں، ان کو بس روٹی میں توڑنے کی اور پکڑنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے تعلق سے پریشان مت ہو۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ اس دن تک کے لیے ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہم اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ نہیں کر سکتا، قیامت آنے والی نہیں ہے، جو کچھ سب کچھ ایسا چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کریم کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ میں بیان فرما دیا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو تم نے ویسا جانا ہی نہیں ہے جس طریقے سے اللہ کی طاقت اور قدرت ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کی طاقت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ساری زمینوں کو قبضتہ یوم القیامت اپنی مٹھی کے اندر پکڑ لے گا۔ یہ زمین جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، پوری زمین کو اپنی مٹھی کے اندر پکڑ لے گا۔
والسماوات مطویات بیمینہ، جب زمین کو اپنی مٹھی کے اندر پکڑ لے گا تو آسمانوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، جیسے پٹی لپیٹتے نا کبھی ہاتھ میں، اسی طریقے سے آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا۔ تو زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اللہ کے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ طاقت ہے اس کی۔ کب؟ قیامت کے دن۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب زمین مٹھی میں ہوگی، آسمان لپٹا ہوا ہوگا ہاتھ میں، تو ہم لوگ کہاں ہوں گے؟ ہم لوگ کہاں ہوں گے؟ انسان کہاں ہوں گے؟ جانور کہاں ہوں گے؟ جنات کہاں ہوں گے؟ فرشتے کہاں ہوں گے؟ یہ سب کہاں ہوں گے قیامت کے دن؟ جب اللہ تعالیٰ مٹھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا، زمین کو اپنی مٹھی میں پکڑ لے گا، اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا اور آسمان کو لپیٹ لے گا، تو سارے لوگ کہاں ہوں گے؟ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر دے دیا۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین کو پیدا کر دیں گے، والسماوات، اور آسمان کے بدلے میں دوسرا آسمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن زمین کے بدلے میں زمین بنائے گا، آسمان کے بدلے میں آسمان بنائے گا، بدل دے گا اس کو۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین کو زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمان کو آسمان سے بدل دیا جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سارے کے سارے لوگ ایک اللہ کے سامنے، ایک قہار کے سامنے، ایک غلبے والے کے سامنے، ایک زبردست اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ صرف اتنا نہیں کہا زمین کو بدل دیا جائے گا، آسمان کو بدل دیا، ایک نقشہ بھی کھینچ دیا کہ جب یہ زمین آسمان بدل جائے گی تو لوگ کیا ہوں گے؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ایک اللہ غلبے والے کے پاس، قہار کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اور کیسے حاضر ہوں گے؟ اللہ اکبر، اس کو ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، اس سے پہلے یہ آیت سنیں، فرمایا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ، تمام اگلوں کو، تمام پچھلوں کو، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ، اکٹھا کر دیا جائے گا تمام اگلوں کو، تمام پچھلوں کو، إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، ایک مقررہ وقت کے اندر، مقررہ ٹائم کے اندر سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ کتنے لوگ آئے جب سے اللہ نے دنیا بنائی، جب سے اللہ نے انسانوں کو بنایا، اور قیامت کی صبح تک کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ فرمایا ان الاولین والآخرین، سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ اتنی بھیڑ میں چلو میں کہیں چھپ جاتا ہوں، میں کہیں بچ جاتا ہوں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بولو، جب اتنی ساری بھیڑ ایک جگہ اکٹھا ہو، اتنی ساری بھیڑ ایک جگہ جمع ہو، کوئی انسان یہ سوچے کہ چلو میں چھپ جاتا ہوں، میں بچ جاتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم سب کو اکٹھا کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تم میں سے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک کو أَحَدًا، ایک کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپ جائے، بچ جائے، سب کو اللہ رب العالمین اکٹھا کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ زمین کے بدلے میں زمین، آسمان کے بدلے میں آسمان، سب کو اکٹھا کر دیا گیا، اگلے پچھلے سب۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، احد کے معنی ایک، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو کس طریقے سے اکٹھا کیا جائے گا؟ فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، حفاتا، ننگے پاؤں ہوں گے، پیروں میں جوتا نہیں ہوگا، پیروں میں چپل نہیں ہوگی۔ آج دیکھیے بہترین جوتے، بہترین چپلیں، مہنگے سے مہنگا برانڈ دکانوں پہ جا کر ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، یہاں نہیں مل رہا ہے تو دلی تک جا رہے ہیں خریدنے کے لیے، انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں، آن لائن چیکنگ چل رہی ہے، اور اچھا اور اچھا اور بڑھیا برانڈ۔ فرمایا حفاتن، ننگے پیر ہوں گے، جوتا ہی نہیں ہوگا، حفاتن، اور صرف ننگے پیر نہیں ہوں گے، عراتن،
پیارے نبی فرماتے ہیں کہ صرف ننگے پیر نہیں ہوں گے بلکہ ننگے بدن بھی ہوں گے، یعنی بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھو، تصور کرو کہ کیا منظر ہوگا قیامت کا، نہ پیروں میں جوتے نہ بدن پہ کپڑے، اور کھڑا کون کون ہے؟ سارے کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بھی بچہ پیدا ہوا سب کے سب وہاں پر موجود ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں، ننگے پیر ہیں، ننگے بدن ہیں۔ اس میں ایسے ایسے لوگ بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا کی حکومت کی ہے۔ ایسے بھی تو بادشاہ گزرے ہیں نا، جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے، ایسے بھی بادشاہ گزرے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہوگی، بلکہ ایسے ایسے لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو رب کہلاتے تھے اور اپنی عبادت کروایا کرتے تھے، اپنے آپ کو رب کہتے تھے، اپنے آپ کو معبود سمجھتے تھے، اپنی عبادت کروایا کرتے تھے، اور اگر کوئی ان کے خلاف چلا جاتا تو بڑے سے کڑھائی کے اندر تیل ڈال کر اور اس کے اندر اس کو جلوا دیا کرتے تھے۔ ایسے ایسے لوگ بھی موجود تھے، آج وہ بھی کھڑے ہیں، کوئی حکومت نہیں ان کی، کوئی بادشاہت نہیں ان کی، آج ایسے لوگ بھی کھڑے ہیں۔ اور کیسے؟ سب کھڑے ہو جاؤ لائن میں، کیسے؟ ننگے پیر، ننگے بدن، نہ پیروں میں کپڑے نہ بدن کے اوپر ان کے کوئی کپڑا، کوئی جوتا نہیں، کوئی چپل نہیں، ننگے پیر کھڑے ہوئے ہیں، بدن پہ کوئی کپڑا بھی نہیں، حفاتن عراتن۔ اور آگے حدیث کے اندر ایک لفظ آیا کہ غرلا، بغیر ختنے کے سب کھڑے ہوں گے۔ یہ حدیث جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کی راویہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ ہے، وہ پیارے نبی سے کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، النساء والرجال ينظر بعضهم الى بعض، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ اے اللہ کے نبی، ایسے موقع پر اگر مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے تو عورتیں تو شرم کی وجہ سے مر جائیں گی۔ دیکھو، ایک عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے، ایک عورت کا سب سے بڑا گہنا، سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی قیامت کا منظر کتنا ہولناک ہوگا، چپل کیوں نہیں ہوگی، بدن پہ کپڑے کیوں نہیں ہوں گے، نہیں، فکر ہوئی تو اپنے حیا کی۔ اللہ کے نبی، مرد دیکھیں گے عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ، الامر اشد ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ الامر اشد ان ينظر بعضهم الى بعض، کسی کو اتنی فکر ہی نہیں ہوگی، اتنا خیال ہی نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ لے، وہ دن اتنا زیادہ سخت ہوگا۔ اب اندازہ کریں کہ کس طریقے سے قرآن اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس دن کا نقشہ کھینچا ہے اور اس دن کے تعلق سے بتایا ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، یہ تو ہو گیا کہ انسان کھڑا ہوگا، پیروں میں چپل نہیں، جوتے نہیں، ننگے پیر ہوں گے، بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، تدنى الشمس يوم القيامة حتى تكون منهم كمقدار میل، سورج کو اتنا قریب کر دیا جائے گا، سورج کو اتنا قریب کر دیا جائے گا، حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، 1 میل کی دوری پر سورج آ جائے گا۔ ابھی سورج کتنا دور ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، اور اس کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ ہم پہ اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتی تکون منہم کمقدار میل، اس وقت سورج کو 1 میل کی دوری پر کر دیا جائے گا۔ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَبِ، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس طریقے سے اس کے گناہ ہوں گے اسی کے مطابق اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔